یہ بزرگوں کا اساتذہ کرام کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ معطا پڑھاتے لیکن عبارت بالکل نہ پڑھتے. اگر کوئی عبارت پڑھنے کا کہے تو ناراض بھی ہوتے کہ تم پڑھو میں سنوں نا, اگر تمہاری کوئی غلطی ہے تو اصلاح کروں نا, میں کیوں پڑھوں, عبارت تم پڑھو میں سنوں. تو بہرحال شیخ پڑھے تلامذہ سنیں, اس کو کہیں گے حدثنا. اگر شاگرد عبارت پڑھے, جیسے ابھی چند دنوں کے بعد یہ انشاءاللہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے, آپ حضرات پڑھیں گے, میں انشاءاللہ سنوں گا زندگی رہی تو آپ میں سے کوئی جب وہ پڑھے گا آپ کا شیخ سن رہا ہے تو یہ ہو جائے گا اخبرنا. یہ کیا ہو جائے گا؟ حدثنا اخبرنا. تیسری اصطلاح ہے انبانا. انبانا کی اصطلاح یہ کہ نہ میں نے پڑھا نہ آپ نے یعنی پڑھا, بلکہ کسی عالم کی ملاقات ہو گئی, زیارت ہو گئی, آپ نے کہا بہت بڑا سمجھا کہ ایک بزرگ اچانک آ گیا ہے, آپ نے کہا بخاری شریف کے ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اجازت دے دی. اب یہاں قرات نے شیخ کی اور نہ تلمیذ نے قرات کی, تو یہ ہو گیا اجازت بالمشافہہ کہ روبرو اجازت. مانا ایک کوئی بھی محدث اور کسی شاگرد کو روبرو اجازت دے دے تو کہتے پھر یہاں لفظ شاگرد کیا استعمال کرے گا؟ انبانا. تو یہ اصل میں ایک اصطلاح ہے کہ متاخرین کے ہاں جاری ساری ہے, اور باقی رہ گیا. امام یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اصطلاح ہے متاخرین کے ہاں رائج ہے, بھلی ہونی بھی چاہیے, کوئی حرج نہیں, تاہم امام فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں ایک لفظ کسی دوسری کی جگہ میں استعمال ہو جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. اصطلاح جیسے ہو لیکن شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ حدثنا کی جگہ پہ اخبرنا آدمی کہہ سکتا ہے, اخبرنا کی جگہ پر آدمی انبانا کہہ سکتا ہے, انبانا کی جگہ پہ آدمی حدثنا کہہ سکتا ہے. تو یہ چیز یعنی حدیث میں ثابت ہے اور اسلاف کے طریقہ کار میں یہ بات بھی ملتی ہے. لہذا شرعاً اس طرح ان کلمات کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرنا بھی شریعت میں جائز ہے. یہ امام کا غرض ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر امام اپنی رائے بھی دیتے ہیں کہ میری رائے اس میں یہ ہے کہ حدثنا, اخبرنا, انبانا, ان تمام کلمات کا میرے اصطلاح میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. اسلاف سے بھی یہ بات ملتی ہے, حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جہاں تحدیث ہے وہاں اخبار استعمال ہوا, جہاں اخبار ہے وہاں تحدیث استعمال ہوئی. تو حدیث سے بھی ثابت ہے. میری ذاتی رائے بھی یہ ہے, امام بخاری کی اپنی رائے بھی یہ ہے کہ ان کلمات کا باہمی کوئی فرق نہیں ہے, جبکہ ائمہ اربعہ دیگر کئی محدثین کی اصطلاح کے مطابق ان تینوں کلمات کا باہمی فرق ہے. اب ترجمے کا غرض سمجھیں. امام فرماتے ہیں کہ محدث جب حدیث آگے بیان کرے گا تو یہ تمام الفاظ کہہ سکتا ہے. محدث حدثنا بھی کہہ سکتا ہے. مثلا آپ کتاب پڑھ کر کے کل پڑھانے بیٹھیں گے تو آپ محدث ہو جائیں گے, تو آپ اپنے تلامذہ کے سامنے حدثنا شیخ عبد الغفار بھی کہہ سکتے ہیں, اخبرنا بھی کہہ سکتے ہیں, انبانا بھی کہہ سکتے ہیں. تو ترجمے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ ان کلمات کا میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ پر استعمال شریعت میں جائز ہے. چنانچہ امام نے حسب معمول جو کا ترجمہ رکھتے ہیں اس کو آثار صحابہ یا آثار تابعین سے ثابت کرتے ہیں. تو اپنے استاد مکرم حمیدی, جس کی پہلی روایت امام بخاری نے ذکر کی, حمیدی کا نام ہے عبداللہ بن زبیر. حمیدی کا نام کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن زبیر حمیدی. یہ امام بخاری کو فرماتے ہیں کان عند ابن عیینہ, یعنی سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت, تو یہ سارے کلمات ایک تھے. سارے کلمات مانا سفیان بن عیینہ چوٹی کے بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. بقول امام بخاری کے سند سے یہ بات سفیان سے ثابت کی کہ سفیان کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ان کلمات کا باہمی کوئی فرق نہیں ہے, ایک دوسرے کی جگہ میں ان کا استعمال ہو سکتا ہے. امام نے فقط سفیان کی رائے بیان کی, کسی اور تابعی کا قول نقل نہیں کیا. پہلا اثر یہ لا کر کے اب یہ بات بھی کام کی ہے کہ بعض اوقات اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, امام اس کے پیچھے جو پہلا اثر پیش کرتے ہیں وہ امام کی رائے ہوتی ہے. ایک اختلافی مسئلہ ہو, اس کے بعد جب امام کوئی دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں
تو اس میں جب پہلا اثر پیش کریں تو گویا کہ امام کی رائے وہی ہوتی ہے جو پہلا اثر ہوتا ہے. تو پہلا اثر یہاں سفیان بن عیینہ کا پیش کیا. گویا کہ امام نے اشارہ کر دیا کہ دری مسئلہ، یہ جو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں میری رائے بھی وہی ہے جو سفیان بن عیینہ کی ہے کہ ان تمام کلمات کو ایک دوسرے کی جگہ پر محدث استعمال کر سکتا ہے. حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمیتو کہہ سکتا ہے، بھلی شیخ پڑھے یا شاگرد پڑھے، ان کا باہمی کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود صحابی کا قول پیش کیا. حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. بعض اوقات یہ کوئی راوی یہ جملہ بڑھا دیتا ہے اللہ کے نبی کے شان میں کہ ہمیں استاد اللہ کے، ہمارے استاد اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک سبق پڑھایا اور پھر فرمایا کہ میرا استاد سچا بھی تھا اور دنیا نے ان کو سچا کیا بھی تھا، اللہ نے بھی ان کو سچا کیا. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاد مکرم صادق بھی تھے، مصدوق بھی تھے. پھر کہا وقال شقیق ان عبداللہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ تھوڑا فرق ہوا کہ پہلی تعلیق میں یہ ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ. شقیق جو ابو وائل جس کا نام ہے کنیا ہے ابو وائل، شقیق بن سالمہ، وہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مسعود کہتے تھے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتن قضا. اب توجہ فرمائیں، دیکھیں میرے بات توجہ کریں. عبداللہ بن مسعود کے یعنی یہاں دو جملے استعمال نقل کیے. ایک جملہ کیا حدثنا رسول اللہ، پھر کہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اس کا فرق نہیں کرتے تھے. کبھی اللہ کے نبی کی بات بتا دی تو کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کبھی کہہ دیا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم اسلاف صحابہ میں ان کلمات کا باہمی کوئی فرق نہیں تھا. وقال حذیفہ، یہ حذیفہ ابن یمان یہ بھی صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. یہاں لفظ کون آ گیا؟ حدثنا آ گیا. اچھا آگے قال ابو العالیہ عن ابن عباس، یہ صحابی ابن عباس، وہ نقل کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروى الرب. اب دیکھو یعنی صحابی بات بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے تو بیان ان سے کیا. کسے بیان کیا؟ یہ نہیں کہا حدثنا، یہ نہیں کہا انبانا، اخبرنا، سمیتنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی یوں نہیں کہتے حدثنا اللہ، سمیت اللہ، انبانا اللہ، اخبرنا اللہ، بلکہ کیا یعنی روا عن اللہ، روا عن اللہ، روایت عن اللہ. معلوم ہوا کہ تمام کلمات کا باہمی کوئی فرق نہیں ہے. شاگرد اپنے استاد کی بات کو جیسے بیان کرے، حدثنا کہے، انبانا کہے، اخبرنا کہے، روایتوں کہے، ان کہے، سمیتوں کہے، سب کا معال ایک ہے کہ بھئی وہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے اور نسبت قائم ہو گئی ہے.